اب ایک تہوار آ رہا سنکرانتی، سب کو معلوم ہے، پتنگا خرید لیے نا سب لوگ، پتنگوں کا ہے، پتنگا خرید لیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، اگر آپ کے سینوں میں دل ہے، آپ واقعی میں مسلمان ہیں، جو میں بات بتانے جا رہا ہوں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو سنیں اور اس کے بعد آپ پتنگ اڑا دو یا اپنے بچوں کو پتنگ دلا تو خدا کی قسم آپ مسلمان نہیں ہو۔ کیوں؟ یہ تہوار کیسے شروع ہوا؟ دیکھو ہر چیز کی ایک شروعات ہے، جو بھی ہندوانہ تہوار ہے یا مسلمانوں کے تہوار ہے، عید ہے، ان کی ایک شروعات ہے، ان کا ایک پس منظر ہے۔ کیوں شروع ہوئے؟ سنکرانتی کیوں شروع ہوئی؟ 1734 کی بات ہے، میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہے۔ تو 1734 میں ایک سیالکوٹ ایک جگہ ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، پاکستان کے اندر اس وقت یہ تقسیم نہیں ہوئے تھے، ہندوستان پاکستان ایک تھا، تو اس میں ایک اسکول ہے، اسکول میں ایک مسلمان ٹیچر تھے، تو مسلمان ٹیچر پڑھا رہے تھے کہ جو غیر مسلموں کے جو دیوتا ہیں ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ان کو خدا نہیں ماننا۔ تو وہاں پر ان کے پڑھنے والوں میں کل غیر مسلم تھے، پڑھانے والا مسلمان ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی جو ہندوؤں کے جو اتنے سارے دیوی دیوتا ہیں ان کو پوجا کرنا جائز نہیں، پوجا صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو وہاں بیٹھنے والے غیر مسلم تھے بچے، تو غیر مسلم بچہ اس میں سے کھڑا ہو گیا، ارے یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو آپ تو جو ہے ہمارے دیوی دیوتاؤں کی جو ہے بے ادبی کر رہے ہیں، ان کی غصائی کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا نا۔ تب انہوں نے الفاظ کیا، تو اسکول میں جتنے بھی غیر مسلم بچے تھے نا سب کے سب جمع ہوئے اور اسکول کے باہر جانے کے بعد سب نے احتجاج کیا، اس کے خلاف احتجاج کیا۔ جب احتجاج کیا تو اس وقت جو گورنر تھا وہ زکریا خان تھا مسلمان، تو اس نے ان کی آواز کو دبا دیا۔ جب آواز کو دبایا ان کی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری دیوی دیوتا کے بارے میں برا کہا ہے، تو انہوں نے معاذ اللہ اگر آپ کو دل ہے تو سنو، انہوں نے حضرت فاطمہ کو گالی دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ جو ہمارے نبی کی بیٹی ہے، انہوں نے ان کو گالی دی۔ جب گالی دی تو مسلمان گورنر تھے، فوراً اس کو گرفتار کر دیا۔ اس آدمی کا نام تھا حقیقت رائے، جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو گالی دی تو اس آدمی کا نام تھا حقیقت رائے، تو اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد اب وہ گورنر مسلمان تھے زکریا خان، تو انہوں نے ان کو سلی پر چڑھایا اور پھانسی کی سزا ہو گئی، اس کو پھانسی ہو گئی۔ جب پھانسی ہو گئی اور یہ جو بچہ تھا حقیقت رائے، یہ سکھوں کا بچہ تھا، یہ سکھوں کا بچہ تھا۔ اب سکھ تمام لوگ جمع ہو گئے۔ اب سکھ تمام لوگ جمع ہونے کے بعد ان کے دل میں بدلے کی ایک آگ بڑھ گئی کہ جس نے ہمارے بچوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا ہے ہم ان لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو ایک رات تمام سکھ جمع ہوئے اور 1734 کی بات ہے، اور جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے پنجاب مغل دور آخری، اس کتاب کا نام ہے، اور اس کو لکھنے والے کا ڈاکٹر ایس پی نجار، جس نے وہ کتاب لکھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو یقین نہ ہے تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تمام لوگوں نے سکھ جمع ہوئے رات میں، جمع ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جس نے ہمارے بچے کو پھانسی پر چڑھایا ہم ان تمام مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ رات میں جمع ہو کے جنہوں نے یہ ایسا کیا تھا تو ان تمام مسلمانوں کے گھر گئے اور تمام مسلمانوں کو رات میں سب کو کاٹ دیا، تمام مسلمانوں کو رات میں کاٹ دیا۔ سب مسلمانوں کو جب رات میں مار دیا، صبح وہ اٹھے، صبح انہوں نے مسلمان کو مارنے کی خوشی میں مسلمانوں کی لاشوں پہ ٹھہر کر پتنگیں اڑائی ہیں، لاشوں پہ ٹھہر کر پتنگوں میں ان کا خون لگا کر پتنگیں اڑائی ہیں، ان کا مسلمانوں کا خون لگا کر۔ جن لوگوں نے حضرت فاطمہ کو گالی دی اور ان کو قتل کیا گیا، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو مارا گیا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو مارنے کی خوشی میں کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، جب انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا تو اس کی خوشی میں، بدلے کی خوشی میں انہوں نے پتنگ اڑانی شروع کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ جو ہے پہلے تھوڑے بہت اڑاتے تھے، آج ایک تہوار بن گیا ہے 14 جنوری کو۔ آج ایک مسلمان اس بات کو سوچے کہ جس نے ہمارے نبی کو گالی دی ہے اور جس نے ہماری نبی کو گالی دی ہے اور ہمارے اتنے سارے مسلمان جو قتل عام ہو چکے ہیں، ہم اس کی خوشی میں پتنگ اڑا رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سوچیں، اس بات پر غور و فکر کریں، تو ہم یہ سوچیں کہ نہ پتنگ اڑائیں، نہ اپنے بچوں کو اڑانے دیں۔ آپ کو اڑانا آپ 1 مہینے پہلے اڑائیں، 1 مہینے بعد میں اڑائیں۔ پتنگ اڑانا کوئی غلط نہیں ہے، آپ پتنگ اڑائیں لیکن 1 مہینے پہلے اڑائیں۔ لیکن 14 جنوری کو انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا، اس لیے 14 جنوری کو اڑاتے ہیں، اس لیے آپ 14 جنوری کو نہ اڑائیں، نہ اپنے بچوں کو ان سے بچائیں۔ اور کھیل کود دیکھو، پتنگ اڑاتے ہیں، آدمی کتنے لوگ مر جاتے ہیں پتنگ اڑاتے ہوئے، اور کتنے لوگ جو ہے گھائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اتنا منجا آتا ہے وہ گلے میں، کتنے لوگ گلے کٹ گئے، کتنے لوگ اس میں بے حیائی ہے۔ آدمی چھت پہ چڑھتا ہے اور چھت میں بازو والے کی بہن بیٹیاں اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک بغض عداوت ہے، دشمنی پیدا ہوتی ہے، انہیں میری پتنگ کاٹا میں اس کی پتنگ کاٹتا ہوں، ایک دشمنی بڑی لڑائی بن جاتی ہے، اس لیے خود بھی بچیں۔